اس کو حاکم کہہ لے، اور عورت کی حیثیت وزیر کی ہے، مشیر کی ہے، وزیر کی ہے۔ تیسری چیز اس استحکام خاندان کے ضمن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو شہوت کا جذبہ انسان میں رکھا ہے، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو جدید سائیکالوجی کا سب سے بڑا بابا آدم سمجھا جاتا ہے فرائیڈ، اس کے نزدیک تو انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ پوٹنٹ جو ہے وہ سیکس ہے، سیکشول ارج ہے۔ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، اس نے مبالغہ کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو سیکشول ارج ہے یہ بہت قوی ہے، بہت قوی ہے۔ اور یہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ جتنی بھی اٹریکشن ہے مرد کے میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، یہ زوجین کے درمیان رہے، زوجین سے باہر نہ جائے۔ یہ سارا نظام ہمارا معاشرے کا بنتا ہے، پردہ کیوں ہے، سیگریگیشن آف سیکسز کیوں ہے؟ تاکہ آپ کی نگاہ ہی نہ پڑے۔ خامخواہ آپ نے دیکھا کسی عورت کو اور وہ آپ کے دل میں گھر کر گئی، اب وہ آپ کے خوابوں میں آئے گی، آپ کی سوچ میں رہے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنی بیوی کی طرف رغبت نہیں رہے گی، وہ جو بانڈ آف لو ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف وہ کمزور ہوگا، خاندان کا ادارہ کمزور ہو جائے گا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے پردہ ہے، حجاب ہے، ستر ہے، اس کے لیے تفصیلی احکام سورہ نور میں ہے، سورہ احزاب میں ہے۔ یہ سب کس لیے؟ تاکہ سارا فوکس آف اٹینشن جو ہے وہ ہو زوجین کا ایک دوسرے کے لیے، ادھر ادھر بھٹکنا جو ہے وہ ہو نہ۔ کسی عورت نامحرم کے اوپر نگاہ پڑ گئی ہے، ایک نگاہ جو ہے جائز ہے، اس کی اجازت ہے، پلٹ کر دوبارہ دیکھا تو پکڑے جاؤ گے، اس لیے کہ اندیشہ موجود ہے۔ یہ سیکشول ارج جتنی مضبوط ہے اتنی ہی اس کی بے راہ روی کا امکان موجود ہے۔ بے راہ روی جتنا بھی پوٹنٹ کوئی ارج ہے اتنی ہی اس کے اندر بے راہ روی کا امکان موجود ہے۔ لہذا پورا معاشرتی ڈھانچہ ہمارا اس لیے بنیاد کیا ٹو ایریڈیکیٹ دی سوشل ایول آف زنا، یہ سرے سے نہ رہے، تاکہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن کو زوجین کی اپنے باہم رہے، ان کے درمیان جتنی قوت ہوگی، جتنا محبت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنی مودت اور رحمت کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، رحمت اور مودت ہو، ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ اگر زوجین کے مابین ہیں تو خاندان کا ادارہ مضبوط رہے گا۔ چوتھی جو ڈائمنشن ہے اس کی، وہ والدین اور اولاد کے حقوق۔ یہ ہم جب پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع، تیسرا اور چوتھا، تب آئے گا کہ والدین کی خدمت، ادب، ان کے سامنے کندھے جھکا کر رکھنا، سینہ تان کر بات نہ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنے والی۔ خاندان بنتا کیسے؟ ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے بندھن میں بندھے، اب سیکنڈ ڈائمنشن شروع ہوگی، وہ اولاد شروع ہو گئی، اب اولاد کی محبت۔ والدین کے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے بے انتہا محبت پیدا کی ہوئی ہے، وہ اتنی فطری محبت ہے کہ اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی اولاد سے محبت کرو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ روکو اس محبت کو، ذرا کہیں زیادہ نہ ہو جائے، کہیں وہ تمہارے لیے، جیسا کہ ہم پڑھیں گے سورہ تحریم میں، کہ وہ محبت بڑھ کر غلط راستہ اختیار نہ کر لے کہ ان کی وجہ سے تم حرام کے اندر منہ مارو۔ اچھا کھلانا ہے، اچھا پہنانا ہے، اچھی تعلیم کرنی ہے، پیسے حلال کے ذریعے سے نہیں آ رہے، حرام کے اندر منہ ڈالو گے تو یہ محبت نہیں ہوگی، یہ عداوت ہو جائے گی۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ یہ محبت حد اعتدال سے تجاوز کر جائے، حرام میں منہ مارنے پر آمادہ کر دے، تو گویا کہ یہ عداوت ہے، محبت نہیں۔ البتہ اولاد کے دل میں والدین کے لیے محبت کا فطری جذبہ نہیں ہے۔ یہ سلیم الفطرت اولاد ہوتی ہے، وہ احسان مانتی ہے اپنے والدین کا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لیکن یہ اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، پہلے تو ٹھیک ہے ان کی محبت بھی والدین کے ساتھ ہوتی ہے، جوان ہو گئی، شادیاں ہو گئی، ان کی محبت کا نیا نیوکلیس وجود میں آ گیا۔ بیٹے کے لیے اب اس کی بیوی آ گئی ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کے درمیان بھی محبت مطلوب ہے۔ اولاد ہو گئی تو اور زیادہ محبت جو ہے ان کا برکس جو ہے وہ اولاد ہو جائے گی۔ تو اس سے والدین کے اندر، جسے آپ کہتے ہیں محرومی کا احساس، ایک پیاس سی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب ہم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔
یہ انتہائی شدید آپ کو مغرب میں نظر آتی ہے. بوڑھے والدین کے اندر جس قدر پیاس ہے، جس قدر سینس آف ڈپرائیویشن ہے، بچے ملتے نہیں، گھروں میں رکھنے کو تیار نہیں. بوڑھے لوگوں کو سنبھالنا، ظاہر بات ہے بوڑھے جو ہیں زیادہ بوڑھے ہو جائے تو بچے بن جاتے ہیں، بچوں کی سی ضدیں کرتے ہیں، بچوں کی سی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں. ان کو جھیلنا، اپنے آرام میں ان کو مخل ہونے دینا، اپنے فیصلوں میں ان کو رکاوٹ بننے دینا، یہ پسند نہیں ہے. آزادی چاہتے ہیں میاں بیوی جو ہے، کیوں خواہ یہ بڑے بوڑھے بیٹھے رہے، بڑ بڑ کرتے رہے یا ہمیں روکتے رہے. لہذا وہ اولڈ ہاؤسز کے اندر جا کر ان کو داخل کرا دو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہاں انہیں کھانے پینے کو ہے، اولاد کو دیکھنے کو ترستے رہتے. کرسمس کا سب سے بڑا ان کے ہاں جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ شاید بیٹا یا بیٹی کو آ جائے ملنے کے لیے، بس یہ ہے ان کا احساس محرومی. لیکن والدین کے لیے جو ہے قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں، وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا جب سورہ بنی اسرائیل کے ہم رکوع پڑھیں گے. اللہ کے حقوق کے فوراً بعد رسول کا حق نہیں، والدین کا حق. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک. ہاں اطاعت کا معاملہ ہوگا تو اللہ کے بعد رسول کی اطاعت ہے، محبت کا معاملہ ہوگا اللہ کے بعد رسول کی محبت ہے. لیکن احسان، حسن سلوک، خدمت، دل جوئی، یہ ساری چیز جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ فائق حقوق والدین کے، اور ان میں بھی والدہ کا حق 3 درجے فائق ہے والد سے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، یہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں. جتنی مشقت ماں جھیلتی ہے، جتنی تکلیفیں وہ اٹھاتی ہے، باپ تو نہیں اٹھاتا اتنی. یہ دوسری بات ہے کہ ماں کے لیے بھی اور رات کے پرووائڈر باپ ہے، کماتا وہ ہے، محنت وہ کرتا ہے. لیکن یہ کہ بچے کی ولادت، پیدائش اور پھر پالنا شروع کا زندگی جو ہے اس میں جس قدر بوجھ ماں اٹھاتی ہے باپ تو نہیں اٹھاتا. لہذا 3 درجے اس کے ساتھ حسن سلوک بہتر ہے. یہ ہے در حقیقت وہ ڈائمنشنز. پھر چوتھی ڈائمنشن پیدا ہوتی ہے، 3rd ڈائمنشن کہیے، جب ان بہنوں بھائیوں میں آپس کی محبت. اس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے. 2 جگہ، ایک مکی صورت میں بھی غالباً سورہ ابراہیم میں اور سورہ بقرہ میں شروع میں ہے. الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، وہ لوگ کہ جو اس رشتے کو کاٹتے ہیں جس کو کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑو. صلہ رحمی رشتہ جو ہے، بھائی ہیں بہنیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ماں کے رحم سے، ایک ہی رحم سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو تمہیں اس رحم کے اوپر تم جڑے ہوئے ہو، تو صلہ رحمی کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی کرو. تو یہ ہے ان کا رشتہ ہے آپس میں. وہ جیسا کہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں بھی، اس میں بھی رحم فرمایا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. تو اس طرح خاندان کا ادارہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے. پہلے بیوی اور شوہر کے درمیان محبت، رافت، باہمی اعتماد اور پوری سیکشول اٹینشن جو ہے ان دونوں کے مابین مرکوز ہو، ادھر ادھر بھٹکے نہیں. پھر یہ ہے کہ اولاد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. والدین اپنی جوانی کو کھپا دیتے ہیں، انویسٹ کر دیتے ہیں اولاد کے اوپر. اب ان کے بڑھاپے میں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. پڑھیں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کے بعد، اس کے بعد اگلا درس وہی ہے. اور پھر بہن بھائیوں کے اندر صلہ رحمی کا تعلق، اس سے خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنا. اور قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس سے اس خاندان کے اندر اسلام، ایمان، خیر، بھلائی، تقوی کی افزائش کرنا. یہ ہے اصلاح انسانیت کے اندر فرد کی اصلاح کے بعد دوسرا قدم جو ہے وہ خاندان کے ادارے کا استحکام اور اس کی اصلاح ہے. اس کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی سورہ تحریم کا درس ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.